الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو شب برات کے متعلق ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور نظر رحمت فرماتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں کے. ایک مشرک کی بخشش نہیں فرماتے اور ایک اس شخص کی بخشش نہیں فرماتے جس کے دل میں کسی مسلمان سے کینہ ہو، بغض اور کینہ ہو. ان دونوں کی تشریح گزشتہ منگل کو ہو گئی تھی. بیہقی کی روایت میں 5 آدمیوں کا اور بھی ذکر ہے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ان کی بھی مختصر تشریح اس وقت بیان کرنے کا ارادہ ہے اور باقی 2-3 حدیثیں اور بھی ہیں اس رات کے بارے میں، ان کو بھی ذکر کرنے کا ارادہ ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے اور عمل کی نیت سے سننا چاہیے. بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی، تہمد یا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے کی، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اور شراب کی عادت رکھنے والے کی اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. لہذا ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں سے کوئی گناہ میں ہم مبتلا ہوں تو اس سے توبہ کر لیں. جو آدمی ان گناہوں سے توبہ کر لے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی. قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے کو. اصل میں حکم یہ ہے کہ جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں سے مراد ہیں والد والدہ کی طرف سے جتنے رشتہ دار بنتے ہیں. والد کی طرف سے جیسے چچا، تایا اور ان کی اولاد، اور پھپھیاں اور ان کی اولاد، یہ ہمارے والد کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں. دادا پردادا تو ہیں. ایسی والدہ کی طرف سے بھی
کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں، جیسے ماموں ہیں اور ان کی اولاد ہے، خالائیں ہیں ان کی اولاد ہے، یہ سب ہمارے ننیالی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ تو ددیالی رشتہ دار اور ننیالی رشتہ دار، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کے معنی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اب چاہے وہ جان سے ہو، چاہے وہ کلام سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، جس طرح بھی جب اور جس کا موقع ہو، بس ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اور فرض ہے، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ اب جب اور جس وقت جیسا موقع ہو، ہمیں اپنی طرف سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ ہماری طرف کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ پیر سے ان کو کوئی ناحق تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ تو ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم انہیں خوش رکھیں، ان کے آڑے وقت میں کام آئیں، زبان سے ان کو تسلی دیں، ان کی خوشی میں ہم شریک ہوں، ان کے غم میں ہم شریک ہوں۔ اب جو آدمی اپنے رشتہ داروں سے بلا وجہ نہ قطع تعلق کرتا ہے اور ان کے ساتھ رشتہ توڑ دیتا ہے، ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے اور ان کو ستاتا ہے، ان کو تکلیف ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطع رحمی۔ اور یہ قطع رحمی ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جو شخص اس گناہ میں مبتلا ہوگا، شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ گناہ ہے جو آج کل بہت ہی زیادہ عام ہے، اور اس سے بچنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا پوری دنیا میں یہ مسلمانوں کے اندر گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ملک میں ہر جگہ، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی، مکہ مدینے میں بھی یہ گناہ عام ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار، اپنا تہمد، اپنا پاجامہ، اپنی پینٹ پتلون، اپنا چوغا ٹخنے سے اوپر رکھے، اور یہ واجب ہے۔ اور جان بوجھ کر یا فیشن کے طور پر اپنی شلوار کو، تہمد کو، لنگی کو، پاجامے کو یا پینٹ پتلون کو یا چوغے کو، جیسے عربی چوغا ہوتا ہے، عربی کرتا ہوتا ہے، عام طور پر ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، اس کو ٹخنے سے نیچے رکھنا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھو یہ گناہ کتنا عام ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری دنیا میں دیکھ لو، کافر تو ہے ہی اس گناہ میں مبتلا، ہزاروں لاکھوں مسلمان بھی اس گناہ میں مبتلا ہے، اور اس گناہ سے بچنے والے تو بیچارے کسی شمار میں نہیں ہیں۔ یعنی اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے حساب سے دیکھیں کہ بچنے والے کتنے ہیں اور گناہ کرنے والے کتنے ہیں، تو 1,00,000 میں ایک بچنے والا ہوگا مشکل سے، ورنہ ایک کم 1,00,000 جو ہے وہ اس گناہ میں مبتلا آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ ساری دنیا میں مسلمانوں کا بدترین فیشن بن گیا ہے۔ اچھے خاصے حاجی نمازی بھی اس گناہ کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے۔ تو یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس گناہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، جبکہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بری فرماتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ شب برات میں ساری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما کر ان کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن جس مرد کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی اور وہ جان کر ایسا کرتا ہے تو اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی اس گناہ کا ضرور جائزہ لے لینا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی یہ گناہ پایا جاتا ہو
اس لیے کہ یہ تو فیشن جب بن جاتا ہے تو پھر آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے. پھر نماز میں بعض لوگ اوپر کرتے ہیں، باقی پھر نیچے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل. خیر نماز کی حد تک تو بچ گئے وہ گناہ سے، یہ تو غنیمت ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نماز میں گناہ ہے، نماز کے بعد گناہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم نماز میں ہے، اسی لیے وہ جب نماز پڑھنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ پینٹ پتلون ہوگی تو اس کو نیچے سے موڑیں گے، یا شلوار ہوگی تو اوپر سے اس کو موڑیں گے. نماز جو ہے وہ ٹخنے کھول کے پڑھیں گے، پھر نماز سے فارغ ہو کر کے پھر بیٹھ کے دوبارہ باقاعدہ پھر اپنے ٹخنے چھپائیں گے. تو یاد رکھو اس کا تعلق نماز ہی سے نہیں ہے، چاہے نماز میں ہو یا نہ ہو. نماز میں بھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، نماز کے علاوہ بھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. آفس میں بھی ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، بازار میں بھی ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، تقریبات میں بھی ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، تفریحات میں بھی ٹخنے سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. اور یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب میں اس کو ذرا سا پس منظر آپ کو بتا دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے کافر تھے، خاص طور سے کفار مکہ، جو حضور کے، اسلام کے، مسلمانوں کے جانی دشمن تھے اور پکے دشمن تھے، آخر دم تک ان سے لڑائی رہی حضور کی. ان کے اندر یہی طریقہ تھا، ان کافروں کا یہی دستور تھا کہ وہ اپنے شلوار ٹخنے سے اور اپنے تہمد ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے. بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنا ہی اس کا تہمد زیادہ زمین پہ گھسڑتا تھا. جیسے ہمارے یہاں پنجاب کے بعض لوگوں کا آپ نے حال دیکھا ہوگا کہ ان کی لنگی پیچھے سے بالکل نیچے گھسڑتی ہوئی ہوتی ہے اور آگے سے چڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو جتنا بڑا کوئی کافر سردار ہوتا تھا اس کے بڑے ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی تھی کہ اس کو دیکھتے تھے اس کے پیچھے جو ہے اس کا تہمد کتنا زمین پہ گھسڑ رہا ہے. اگر ایک بالش گھسڑ رہا ہے تو وہ چھوٹا سردار ہے، اگر 3 بالش گھسڑ رہا ہے تو وہ اس سے بڑا سردار ہے، اگر 1 گز پیچھے سے گھسڑ رہا ہے تو وہ بڑا سردار ہے، اگر 2 گز کپڑا زمین پہ گھسڑ رہا ہے تو اس سے بھی بڑا سردار ہے. یہ نشانی تھی ان کی. عذرائے تکبر، وہ جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی پیچھے سے اس کی لنگی جو ہے وہ جھاڑو دیتی ہوئی آتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری شان ہے، ہم بڑے ہیں. بڑے ہونے کی اللہ بچائیے ان کی علامت و نشانی تھی. اور جو معمولی سے ہوتا تھا وہ تو اس کی معمولی سی لنگی اور شلوار جو ہے وہ نیچے گھسڑتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے اس غلط اور منحوس طریقے کی مخالفت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنے شلواروں کو ٹخنے سے اوپر رکھو. اور حضور کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ آپ کا ازار مبارک آدھی پنڈلیوں تک اوپر ہوتا تھا. آپ کا تہمد مبارک، کیونکہ ساری زندگی آپ نے تہمد استعمال فرمایا، تو آپ کا تہمد مبارک آدھی پنڈلیوں تک اوپر ہوتا تھا. اور بہت سے صحابہ کرام کا بھی ایسی آدھی پنڈلیوں تک اوپر ہوتا تھا. لیکن آپ ہی نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ اگر آدھی پنڈلی سے کوئی نیچے رکھے لیکن ٹخنے سے اوپر رکھے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے. تو یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھا حضور کا طریقہ. اب ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر مدینہ منورہ میں تھا، ایک گھر مکہ مکرمہ میں تھا، اور آپ کا خاندان دونوں جگہ آباد تھا. تو آپ کو حضور نے آپ کو مکہ مکرمہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا. مکہ مکرمہ میں آپ کے چچا زاد بھائی وغیرہ بھی رہتے تھے، آپ وہاں جا کر کے ٹھہر گئے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا تہمد آدھی پنڈلیوں تک اوپر رکھتے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکے جسم کے تھے،
اس لیے آپ کے پیر کی پنڈلیاں بھی پتلی پتلی تھی. اور بعض لوگ جو ہیں کسی کی پنڈلیاں پتلی ہوں تو اس پر ہنستے کہ دیکھو کیسی پتلی پتلی سی پنڈلیاں ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے سرداروں سے حضور کے حکم سے مذاکرات کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اپنے چچزاد بھائی کے یہاں مقیم ہو گئے. رات ان کے یہاں گزاری. سویرے کافروں سے جا کر کے مذاکرات کرنے تھے، باتیں کرنی تھی. تو جب وہ جانے لگے تو ان کے بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تہمت مبارک آدھی پنڈلیوں تک اوپر ہے اور ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں. تو انہوں نے اپنے بھائی سے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بھیا تم کفار مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے ہو اور تمہارا تہمت جو ہے آدھی پنڈلیوں تک ہے اور تمہاری پنڈلیاں ہی پتلی پتلی ہیں. تو اور تمہیں بھی اور مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے کہ آدھی پنڈلی تک اوپر کرنا واجب نہیں ہے، بہتر ہے. اور آدھی پنڈلی سے ذرا نیچے بھی اگر تہمت کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے تہمت سے اپنی ٹخنوں کو چھپاؤ، یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا آپ سے، نہ آپ کریں گے نہ میں کہوں گا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آدھی پنڈلی سے نیچے کرنا جائز ہے تو آپ کر لو. اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نیچے کر لو گے تو کافروں کو آپ پر ہنسنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ہیں متکبر قسم کے لوگ، کافر لوگ. وہ جب آپ کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ آپ کا تہمت آدھی پنڈلیوں تک ہے اور پنڈلیاں بھی پتلی پتلی ہیں تو آپ کا مذاق اڑائیں گے. تو اس سے پھر آپ ایک مذاکرات بھی بے وزن ہو جائیں گے. بس میں تو اس خیر خواہی سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھو تو اپنے تہمت ذرا سا نیچے کر لو تاکہ آپ کی پنڈلیاں چھپ جائیں اور آپ کے مذاکرات میں ذرا سا وزن ہو جائے اور وہ آپ کو دیکھ کر کے مذاق نہ اڑائیں. اب ان کا جواب سنو. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات سنی فرمایا لا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں ان کے خاطر اپنے آقا کی سنت چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا ہاکذا عزرت صاحبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میرے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت تو ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے. تو میں تو انہی کی سنت پر عمل کروں گا، بلا سے مذاکرات میں وزن ہو یا نہ ہو، کامیاب ہو یا ناکام ہو، مجھے تو حق بات کرنی. تو حضور کا اور صحابہ کرام کا، حضرات خلفائے راشدین کا یہ طریقہ تھا. تو مسلمانوں کا طریقہ تو بھئی یہ ہے. لہذا ہم اپنا جائزہ لے لیں اور اپنے بچوں کا خیال کریں، کیونکہ نابالغ بچوں کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. بچپن سے آپ ان کے تہمت کو، ان کے پجامے کو، ان کی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے تو بڑے ہو کر کے بھی وہ اوپر ہی رکھیں گے. اب بچپن میں تو آپ نے ان کی عادت ڈال دی ٹخنے چھپانے کی، اب بالغ ہونے پر آپ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو آپ وہ سمجھیں گے آپ کی بات؟ کیوں آپ نے 10 سال تو ان کی تربیت کی ہے ٹخنے چھپانے کی، اب 10 منٹ میں وہ کیسے اوپر کر لیں گے؟ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اکثر دیندار جو ہیں وہ خود تو دینداری پر عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو متوجہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی اولاد کی دینی تربیت بھی اپنے ذمہ نہیں سمجھتے الا ماشاءاللہ. یہ بالکل غلط ہے. جیسے ہمیں اپنے آپ کو دیندار بنانا ضروری ہے اور خود کو گناہ سے بچا کر رکھنا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے. لہذا اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ ان کا کوئی طرز عمل ناجائز خلاف شرع نہ ہو.
اگر ہو تو ان کو منع کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے، اور پتہ چلنے کے بعد پھر ہمیں ایک آدھ دفعہ کہہ کے فارغ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وقتاً فوقتاً موقع بموقع نرمی سے پیار سے کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ بھی اس گناہ سے باز آ جائیں۔ لہذا لڑکوں کی اور نابالغ بچوں کی بھی ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی اس گناہ سے بچائیں، خود بھی بچیں، ان کو بھی بچائیں، اپنی بچیوں کو بھی فیشن کے ناجائز طور طریقوں سے بچائیں، خود بھی بچیں، ان کو بھی بچانے کا اہتمام کریں۔ تو یہ ہے اس کا پس منظر۔ کیا پس منظر نکلا کہ شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا حضور کے، اسلام کے، مسلمانوں کے پکے دشمنوں کا طریقہ ہے یہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرات خلفائے راشدین کا، تمام صحابہ کرام کا اور تمام مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا، تہمت ٹخنے سے اوپر رکھنے کا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے گناہ کرنے والے کی شب برات میں بھی بخشش نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نماز کے اندر اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے گا اس کی نماز بھی مقبول نہیں۔ یہ ہے بھائی اس کا پس منظر۔ اس لیے یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ تہمد یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں، لیکن توبہ کر لیں گے تو بخشش ہو جائے گی۔ لہذا اس رات سے پہلے اگر کسی سے یہ گناہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن یاد رکھیں یہ حکم مردوں کا ہے، یہ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں، کیونکہ ان کا ٹخنا ستر کا حصہ ہے اور ستر کا چھپانا واجب، لہذا شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھنا واجب، یہ عورتوں کا حکم ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا اور ان کو ستانے والا ہوگا اور ان کو پریشان کرنے والا ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق اولاد پر ماں باپ کا ہے۔ جائز امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، ہاں ناجائز کام کے لیے اگر وہ کہیں تو انہیں کہنا ماننا جائز نہیں ہے، نرمی سے ادب سے منع کر دیں، لیکن جائز امور میں ان کا کہنا نہ ماننا اور عام حالات میں ان کا حکم نہ ماننا اور ان کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہاں تک کہ اشارتاً و کنایتاً بھی ان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور وہ معذور ہو جائیں تو اس وقت پھر بعض دفعہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے اور تنگ ہو کر کے پھر سخت لہجے میں بات کر لیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ وقت انتہائی صبر و تحمل کا ہوتا ہے، وہ وقت بڑے صبر و تحمل کا ہوتا ہے، اس وقت ان کی کڑوی کڑوی باتیں اور یا غیر اختیاری طور پر جو ان سے حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، اور وہ بعض دفعہ کسی کو بولنے کی بہت عادت ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی کو سوال کرنے کی بڑی عادت ہو جاتی ہے، بعض کچھ اور ایسی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو اولاد کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تو صبر کرنے کا حکم ہے، صبر کرے اور یہ سمجھے کہ یہ معذور ہو گئے اور میرے ماں باپ ہیں، ان کا مجھ پر بڑا حق ہے، بس صبر سے کام لے اور ان کی خدمت کرتا رہے، لیکن ان کو ڈانٹنا، مارنا یا برا بھلا کہنا، کوسنا یا کسی اور طریقے سے ان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بس اللہ پاک نے تو ایک لفظ فرما دیا کہ بس اسی پر بات ختم کر دی کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں اف بھی مت کرنا، ڈانٹنا بھی نہیں، بس اچھی بات کہنا ان سے جب بھی کہنا ہو۔ ایک بنیا قصہ یاد آیا، ایک بنیا جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا اور مقولہ مشہور ہے کہ
55 اور 55 برابر ہوتا ہے. 55 اور 55 یعنی 55 سال کا جب آدمی ہو جاتا ہے تو بوڑھوں میں شمار ہو جاتا ہے وہ. تو 55 سالہ اور بچہ تقریباً برابر ہوتے ہیں, دونوں کی عقل تقریباً برابر ہو جاتی ہے. تو جب وہ بنیا بوڑھا ہو گیا تو ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا, صبح کا وقت تھا, اس کا جوان بیٹا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کا کاروبار سنبھالا ہوا تھا. تو دیوار پر ایک کوا آ کے بیٹھا. تو بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کوا ہے. چپ. تو مجھے کیا بیٹھا ہے یہ؟ کیا کوا بیٹھا ہے؟ تو کیا بیٹھا ہے یہ؟ ابھی تو بتایا تھا کوا بیٹھا ہے. کیا بیٹھا ہے؟ ابھی تو بتایا تھا کوا بیٹھا ہے. تو پوچھیں یہ کیا بیٹھا ہے؟ کالا کالا کیا ہے یہ؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ 10 دفعہ تو بتا دیا کوا بیٹھا ہے. تھوڑی دیر میں اس کی آنکھیں لال ہو گئی. ایسا لگا جائے اگلی دفعہ پوچھا تو جان سے مار دے گا. تو لالا جی گئے اپنے, اور اس نے اپنی بہی نکالی. ان کی حساب کتاب کی ایک کاپی ہوتی تھی, اس کو بہی کہتے تھے, لال رنگ کی ہوتی تھی. ان کے یہاں بہت اس کا رواج تھا, اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں. وہ بہی نکال کر کے لایا اور لا کر کے اس نے اپنے بیٹے کو اس کھول کر کے دیا. فلاں دن فلاں تاریخ کو تو میری گود میں تھا, اور دیوار پہ کوا آ کے بیٹھا تھا. تو نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے پیار سے کہا کوا بیٹھا ہے. دوبارہ پوچھا, تیسرا پوچھا. تو نے 100 دفعہ پوچھا تھا میرے سے. ہر دفعہ میں نے پیار سے بتایا تھا. تو نے 10ویں مرتبہ میں بھی تیوری بدل لی. لو بھائی, یہ اس نے ایسے عبرتناک سبق دیا اپنے بیٹے کو کہ اگر واقعی کسی میں عقل ہو تو اس کی عقل ٹھکانے آ جائے. کہ بچپن میں تو نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ دیوار پر یہ کیا بیٹھا ہے, تو میں نے 100 دفعہ 100ویں دفعہ بھی اسی طرح پیار سے جواب دیا تھا جیسے پہلی مرتبہ جواب دیا تھا. اور آج تو 10ویں مرتبہ پوچھنے پر ہی چراغپا ہو گیا اور بے قابو ہو گیا. یہ ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جیسے باپ نے بچپن میں 100 مرتبہ یہ کہا تھا کہ کوا بیٹھا ہے اور پیار سے کہا تھا, تو بیٹے کا بھی یہی فرض ہے کہ اگر باپ 100 دفعہ یہ پوچھے تو پیار سے جواب دے. اس کے لہجے میں بھی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. یہ ہے حکم ماں باپ کا. اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ بالخصوص جب بڑھاپے کی حالت میں کسی کو ملے تو وہ اس کے لیے جنت یا جہنم کا دروازہ ہے. یعنی ان کی اطاعت کر کے, ان کی تابعداری کر کے, ان کا دل خوش کر کے, ان کا دل موہ کر, ان کا دل خوش کر کے جنت میں چلا جائے. اور چاہے ان کو جھڑک کر, غصہ کر کے, ناراضگی دکھا کر, نافرمانی کر کے, برا بھلا کہہ کر اپنے آپ کو دوزخ میں دھکیل دے. ماں باپ کا تو یہ مقام ہے کہ اگر کوئی ایک شفقت اور پیار کی نظر سے ماں باپ کے چہرے پہ نظر ڈالے تو ایک نظر پہ ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کوئی صبح شام تو 100 مرتبہ دیکھے اور ہر مرتبہ پیار کے ساتھ دیکھے تو ایک ہی دن میں 100 حج کا ثواب نامہ اعمال میں درج ہو سکتا ہے. اس لیے بھی ماں باپ خیال کرنا چاہیے. اور تیسرا شخص وہ ہے جو شراب پینے کی عادت رکھتا ہو, یعنی شراب پینے کا عادی بن جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کے اندر. آج کل شراب نوشی بھی عام ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھی سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق دے. ایسی ناحق کسی کو قتل کرنے کا بھی یہی وبال ہے. اور قتل و غارت گری اتنی عام ہے, اخبار کوئی کسی دن کا اخبار خالی نہیں, کسی نہ کسی قتل کی خبر اخبار میں ہوتی ہے. تو ناحق قتل کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے شخص کی اصلاحات میں بخشش نہیں ہوگی. لہذا اگر ان گناہوں میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ توبہ کر لے تاکہ اس کی بھی اصلاحات میں بخشش ہو جائے. ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور گھر میں نہیں پایا, تو میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تو میں نے آپ کو مدینہ منورہ قبرستان میں جنت البقیع میں آپ کو پایا. حضور نے جب محسوس کیا کہ میں آئی ہوں تو آپ نے فرمایا عائشہ
تمہارا یہ خیال ہوگا کہ تمہاری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور کے یہاں چلا گیا ہوں گا؟ میں نے عرض کیا مجھے کچھ ایسے خیال ہوا تھا کہ شاید آپ کسی اہلیہ کے تشریف لے گئے ہوں گے. یہ خیال ہے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ہوا کہ حضور پر باری مقرر کرنا واجب نہیں تھا. آپ کی 9 بیویاں تھیں، انتقال کے وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. آپ ہر رات الگ الگ بیویوں کے یہاں جاتے تھے، ایک رات ایک بیوی کے یہاں، ایک رات ایک بیوی کے یہاں، ایک رات ایک بیوی کے یہاں. پھر اخیر میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضور کو دے دی تھی کہ آپ میری باری میں آپ میرے پاس نہ آنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ یہ رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزار لیا کریں. تو اس طرح باری باری آپ، لیکن یہ واجب نہیں تھا آپ کے ذمے، لیکن پھر بھی آپ واجب کی طرح اس پر عمل فرماتے تھے اور اخیر دم تک آپ باقاعدہ باری پر عمل کرتے رہے. اس لیے عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہوا کہ چونکہ باری تو واجب ہے نہیں، جب واجب نہیں ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ میری باری میں میرے پاس رہیں اور چاہے میری باری میں کسی اور کے یہاں چلے جائیں. اس لیے مجھے خیال ہوا شاید آپ کہیں اور چلے، کسی اور اہلیہ محترمہ کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا کی رات ہے، میں یہاں جنت البقیع میں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی شب میں آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. اور عرب کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر سب سے، ایک تو بھیڑ بکریاں ان کے یہاں سب سے زیادہ تھیں، اور جب زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے بال بھی زیادہ ہی ہوں گے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ان گنت اور بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. اس لیے آپ جو ہے وہاں تشریف لے گئے تھے. معلوم ہوا کہ اس رات میں کبھی کبھار اگر آدمی قبرستان چلا جائے حضور کے اتباع میں تو جائز ہے، لیکن ہر سال جانا ثابت نہیں ہے. دوسرے ایسے قبرستان میں جائیں جہاں میلہ ٹھیلا نہ ہو، دھوم دھام نہ ہو، مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، گانا باجا اور قوالیاں وغیرہ نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں جانے سے بجائے نیکی کے اور آدمی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے جائے تو ایسے قبرستان میں جائے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں. دوسری حدیث میں عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا کہ اس میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال پیدا ہونے والا ہے، اور اس آدمی کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے جو آئندہ سال مرنے والا ہوتا ہے. چنانچہ شب برات میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش لکھ دی جاتی ہے کہ آئندہ سال ان کی پیدائش ہوگی. اور اس رات میں بندوں کے اعمال قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس رات میں روزیاں نازل ہوتی ہیں، ان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزیاں عطا فرماتے ہیں. پھر حضور نے یہ فرمایا کہ 3 دفعہ فرمایا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں جائے. کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور تھوڑی دیر غور فرمایا اور پھر فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. معلوم وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ محدود ہیں اور جنت لامحدود ہے. تو محدود کا بدلہ لامحدود تو رحمت سے ہی ہو سکتا ہے، حساب سے تو نہیں ہو سکتا. اگر حساب کریں گے تو پھر تو حساب نہیں ہو سکتا. ہماری عبادت ہماری نیکی سب محدود ہے، لہذا جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا. لہذا ایک تو اپنی عبادت پہ کوئی ناز نہیں کرے اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے اور یہ نہیں سمجھے میں بڑا عابد زاہد ہوں، بڑا اللہ والا ہوں، ایسا ہوں اور ویسا ہوں. ایک تو یہ نہیں سمجھے، اور دوسرے مایوس بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے رحمت سے. چونکہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو کسی کا بھی بیڑا پار نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ سے 100% اپنی بخشش کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 100% امید رکھیں
اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. تو ہم یہی گمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے تو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ یاد آیا. یہ حدیث مشہور و معروف ہے, حدیث کی کتابوں میں جہنم کے بیان میں آتی ہے یہ حدیث کہ جہنم میں دو بندے زور زور سے چلائیں گے اور اتنا چلائیں گے کہ جہنمیوں کے لیے بھی بھاری پڑ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں ان کو بلا کے لاؤ, اتنا کیوں چلا رہی ہے؟ آخر اور بھی تو دوزخ میں پڑے, وہ بھی تو جہنم میں ہی ہیں, انہیں بھی تو عذاب ہو رہا ہے. ایسا ان کو کون سا خاص عذاب ہو رہا ہے جو یہ اتنا چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں؟ ہم بلائیں گے ان کو, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں بھائی تم اتنا کیوں چلا رہے ہو, بھائی اتنا کیوں چیخ رہے ہو, اتنا کیوں چلا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم اس لیے چیخ رہے چلا رہے تھے تاکہ آپ ہمیں دوزخ سے نکال لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی آئندہ میرا حکم مانو گے نہیں مانو گے؟ ضرور مانیں گے. اب اچھی طرح بات کرو, آئندہ میرا حکم مانو گے؟ آئندہ تو میری نافرمانی نہیں کرو گے؟ نہیں جی نہیں, بس اب تو ہم آپ کا حکم مانیں گے. اب ہم نے دوزخ دیکھ لی کیسی ہے, اللہ بچائے, اب ہم آپ کا حکم مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرمان دوبارہ دوزخ میں جاؤ. اب ایک تو دوزخ کی طرف گردن جھکا کے چل دے گا اور دوسرا چلے گا مگر مڑ مڑ کے دیکھے گا, چلے گا پھر اللہ تعالیٰ کو مڑ کے دے گا, پھر چلے گا پھر مڑ کے اللہ تعالیٰ دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں اسے بلاؤ بھائی یہ کیوں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ جو آئے گا تو سمجھ بھائی تم وہ تو سیدھا جا رہا ہے اور تمہیں منہ گردن پھیر پھیر کے مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی مجھے اصل میں تعجب ہو رہا ہے. وہ تعجب یہ ہے کہ آپ کے حبیب کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب یہ آپ کے محبوب کا یہ ارشاد ہے جو بالکل برحق ہے, اور ادھر آپ کا حکم ہے کہ جاؤ دوزخ میں. تو میں جب آپ نے مجھے دوزخ سے نکالا تھا اور اپنے دربار میں طلب کیا تھا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب اللہ تعالیٰ نے نکال لیا تو نکال لیا, اب دوبارہ دوزخ میں نہیں ڈالیں گے. میرا تو یہ گمان تھا حضور کے ارشاد کے مطابق. اب آپ کا حکم یہ ہے, میں شش و پنج میں ہوں کہ آپ کے حبیب کا ارشاد برحق ہے یا آپ کا حکم برحق ہے, اس لیے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں. تو میں ہمارے ہم محبوب کا ارشاد برحق ہے اور ہم اس کے مطابق تیری بخشش کرتے ہیں اور اس کی بخشش کرتے ہیں جو سیدھا سیدھا جا رہا ہے. تم دونوں جنت میں چلے جاؤ. اس لیے ایک تو اپنے اعمال پہ ناز نہیں کریں, اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی, مغفرت کی, جنت میں جانے کی پوری امید رکھیں. انشاءاللہ ضرور جائیں گے. آخری حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں نماز میں کھڑے رہو اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں غروب آفتاب ہو جانے کے وقت ہی سے دنیا والے آسمان کی خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ ہم اس کی بخشش کر دیں, کوئی روزی مانگنے والا ہے جس کو ہم روزی دے دیں, کوئی مصیبت زدہ ہے کہ ہم اسے عافیت دے دیں. اس طرح اعلان ہوتا رہتا ہے اور جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے رہتے ہیں. لہذا یہ دو باتیں اس سے معلوم ہیں کہ ایک تو یہ دعا کی رات ہے, اس لیے ہر ایک کو اپنے طور پر اپنی تمام دنیا اور آخرت کی حاجتیں مانگنی چاہیے اور اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنی چاہیے. اور ساری رات جاگے تو وہ تو اعلیٰ درجہ ہے, لیکن اگر نہ جاگ سکے تو اکثر حصہ عبادت میں گزار دے, جس کا آسان راستہ یہ ہے کہ مغرب سے عشاء تک کسی ایسی مسجد میں جہاں شور شار نہ ہو اور دھوم دھام نہ ہو وہاں پہ اپنے یکسوئی سے عبادت میں لگے, اور عشاء کے بعد بھی کچھ عبادت کرے, قیام اللیل پڑھ لے, صلاۃ التسبیح پڑھ لے, اور اس کے بعد پھر اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائے, تسبیحات میں لگائے, تلاوت میں لگیں, ذکر میں لگیں, اور اس کے بعد پھر ہلکا پھلکا کچھ کھا کے پھر سو جائے اور پھر 3 بجے اٹھ جائے, اور 3 بجے سے اٹھ کر کے 4:10 تک تقریباً تہجد کا وقت ہے. اس میں بھی 8 نوافل کم سے کم 2, 4 یا 8 اور 12 بھی نفل پڑھ سکتے ہیں, اور پھر اپنے
تسبیحات پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیں، اور پھر سحری کھا کر کے ایک دن کا نفلی روزہ رکھ لیں۔ شب شعبان میں ایک روزہ ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے ہیں، ایک روزہ ہوتا ہے 15 تاریخ کا، وہ بھی نفل کے درجے میں ہے، اور وہ بھی حدیث ضعیف سے ثابت ہے، لہذا کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اس رات میں جو ہمارے یہاں آتش بازی ہوتی ہے اور ساری رات لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں اور حلوہ پکایا جاتا ہے، اور ساری رات حلوے پکانے میں، یہ شیطانی کام ہے، سب ناجائز کام ہے۔ شیطان نے عبادت سے ہٹا کر کے حلوے مارنے میں لگا دیا۔ اب ساری رات حلوے پک رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہے، یہاں گناہوں کے ذریعے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ تو شیطان نے کس طرح پٹی سے اتارا ہے اور کس طرح گناہوں کے اندر لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی عبادت سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے منگل کو بیان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں 15 شعبان کی رات شروع ہو جائے گی، تو پھر لوگوں کو اپنے گھروں کو جانا اور عبادت میں لگنا مشکل ہوگا، اس وجہ سے آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور بیان کے بعد یہ رسالہ شعیب مغفرت ڈاکٹر مجاہد صاحب کی طرف سے تقسیم ہوگا، اور رمضان شریف کے متعلق بھی ایک رسالہ ہے، وہ بھی تقسیم ہوگا۔ اس کو یہ جو کتابیں یہ سب بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور قیمتاً خریدی جاتی ہیں اور پھر آپ حضرات کو دی جاتی ہیں، اس لیے ان کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، ان کو لینا چاہیے، لے کر کے خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شب برات نصیب فرما، یا اللہ اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اس رات میں جن گنہگاروں کی بخشش نہیں ہے، یا اللہ ان گناہوں سے ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور دیگر مسلمانوں کو بھی ان گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں تمام ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، اپنی رضا و جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما، اور ہم سب کو ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر خصوصی رحم فرما، یا اللہ ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما، محض اپنے رحمت کے صدقے ہمارے ملک میں حکومت صالحہ قائم فرما۔ یا اللہ ہم حکومت عادلہ قائم فرما۔ یا اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام کی، مسلمانوں کی، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، عالم دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو یا اللہ اپنی حفاظت خاص عطا فرما۔ یا اللہ آپ ان کے لیے دشمنوں کی، ہماری طرف سے دشمنوں کے لیے کافی ہو جائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی ضرورتوں کا غیب سے انتظام فرما، انہیں بھی اور ہمیں بھی
دونوں عافیت کامل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے خواتین و حضرات دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی ہماری نیک دعاؤں میں ان کو شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اور ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے تابع دار فرما بردار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے دلوں میں اپنے تابع داری یا اللہ گھول کر ڈال دیجیے، ہمارے دلوں میں اپنی فرما برداری گھول کر ڈال دیجیے، اور ہم کو اس کی بہت ہی زیادہ توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی توفیق عطا فرما، ہمارے جملہ احباب کو توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما۔ جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے یا آئندہ لکھیں گے، سب کی تمام نے دعائیں قبول فرما، سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔